اللہ فرماتا ہے میں ماضی نو بھی جاندا، میں حال نو بھی جاندا، میں مستقبل نو بھی جاندا، میں غیب دیاں خبراں رکھن والا رب ہاں، میں ظاہر دے معاملات بھی جاندا، انسان دا خالق میں اللہ کریم ہاں، اے دی نیچر نو بھی میں جاندا، انہیں قرآن تے چوک لے روئے زمین تے کوئی مخلوق انی میرے قرآن دی بے قدری نہیں کرے گی جتنی بے قدری ہے انسان کرے گا۔ اے تاں ظالم ہے، قرآن بھی چکے ہوئے ہیں، سودی کاروبار بھی کردہ پہ ہے، قرآن بھی چکے ہوئے ہیں، پانی دی جگہ تے شراباں دا استعمال بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی چکی پھر دے تے جھوٹیاں خبراں بھی اڑا رہے ہیں، قرآن بھی چکی پھر دے غیبت دے اڈے بھی لا رہے ہیں، قرآن بھی چکی پھر دے تے کدی قرآن نو پڑھن دا موقع نہیں ملیا، قرآن بھی چکی پھر دے کدی اللہ دے گھر جا کے سجدہ ریز نہیں ہویا، قرآن بھی چکی پھر دے کدی ماں باپ دی عزت دا حق ادا نہیں کر رہا، اے دا کی فائدہ قرآن چکن دا، اے دی اکھ اندر دید نہیں آئی، اے دا کی فائدہ قرآن چکن دا، اے دے کنہ دی سماعت سونی نہیں ہوئی۔ اللہ فرماندہ انہیں قرآن تے چک لے لیکن دی حالت میں انہو کان ظلوما جہولا۔ ادھر ویکھیا جذرا اے آیات کریم ہے، اے اصل میں سمجھایا بھی اے دی بڑی عظمت ہے، آسمان نے بھی نہیں چکیا، پہاڑ نے بھی، زمین نے بھی۔ اگلی آیت کریمہ سنو، قرآن سننا چاہتے ہو نا جی؟ اللہ فرماتا ہے پاگل جو ہو گئے ہو، کملے جو ہو گئے ہو، دنیا اندر جو غرق ہو گئے ہو، تو انہوں کی پتہ میری عظمت والی کتاب دا یا اللہ کی پتہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے جے میں اپنا قرآن پہاڑ تے نازل کر دینا تے پہاڑ بھی میرے قرآن دی عزت دی وجہ تو، پہاڑ بھی میرے قرآن دے لوب دی وجہ تو، پہاڑ بھی میرے قرآن دے دبدبے دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جانا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اے عظمت والی کتاب نو سینے نال لا لو، جیڑی تواڈی مراد ہوئے گی میں اللہ کریم پوری کر دیاں گا۔ یا اللہ کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اے دنیا دے مولویوں انہاں نو دسو جڑے موڑ احمدآباد والے مرکز چاہے ہوئے نے، آؤ میں تواڈے تو پوچھن لگا کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں جنوں جیڑی شے چاہیدی ہوے ذرا میرے نال رابطہ کرے، میں انہوں دس دیاں گا۔ یا اللہ سانو برکت چاہی دیئے، کمائی زیادہ جا رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی، اللہ فرماتا ہے دائیں بائیں جان دی لوڑ نہیں، تو انہوں ہر مل دے دھوئیں دین دی لوڑ نہیں، تو انہوں مولویاں کولو تعویذ لکھان دی لوڑ نہیں، تو انہوں کاغذ تے پرچیاں بنان دی لوڑ نہیں۔ اگر تو انہوں برکت چاہی دیئے یا اللہ جی برکت چاہی دیئے، دکان اندر برکت ہو جائے، زمین اندر برکت ہو جائے، گھر اندر برکت ہو جائے، زندگی اندر برکت ہو جائے، کاروبار اندر برکت ہو جائے، فصل اندر برکت ہو جائے، اولاد اندر برکت ہو جائے، آمدن اندر برکت ہو جائے، میرے کام اندر برکت ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے جے تانوں برکت چاہیے ہے پھر رابطہ کرو میری کتاب نال۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک مبارک فتبعوا۔ اے قرآن میں برکت دا ذریعہ بنا ہے، جیڑا میرے قرآن دی پیروی کر لے میں اللہ برکت دے پہاڑ نازل کر دینا۔ برکت چاہی دی، برکت چاہی دی کیویں چاہی دی؟ برکت پیسے نال تھوڑی لب دی ہے،
برکت عہدے نال تھوڑی لبدی ہے. وہ جڑے پاگل منگن والے ہوندے نے وہ ہر مل دا دھواں دے رہے ہوندے نے دکاناں تے بھی برکت آ جائے گی. مسجد دا کوئی ایک دا بجلی دا بل دے دے تے آپ ایک نماز ہی نہ پڑھو برکت نہیں آنی. مولوی دی تنخواہ تواڈے ذمے تے تسی کدی عید تے ہی مسجد نہیں ہے اس تنخواہ نال برکت نہیں آنی. حاجی صاحب لکھ لو میری گل. ہر رمضان اندر تسی مسجد دا نواں کلین وچھا دیندے ہو آپ کدی نہیں آئے ہو مسجد. اس کلین وچھان نال تواڈے کاروبار اندر برکت نہیں ہوئے گی. برکت کیویں ہوئے گی جدوں تواڈا تعلق قرآن نال ہوئے گا. اللہ فرماندا ہے برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ یا اللہ شفا چاہیے. یہ ہن گلاں تسی یاد کرنیاں نے. میں قرآن ہی پڑھنا ہے تے گل مکانی ہے ادھر ویکھیا جے میں پھر تواڈے کول سننا بھی ہے. توجہ ہے نا جی. یا اللہ برکت دے نال شفا بیماری نہیں چھڑ رہی اللہ ایدہ کی حل ہے. چلو برکت تا سمجھ آ گئی قرآن پڑھیں گے برکت آ جائے گی. میں ایک ایک گل تے دلائل بھی دے سکنا لیکن نہیں وقت نہیں. یا اللہ شفا چاہیے. اللہ فرماندا ہے برکت بھی تینوں قرآن چوں لبے گی. شفا چاہیے تے او بھی تینوں قرآن چوں لبے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء. شفا کی تو لبنی ہے شفا کی تو لبنی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام دے سر اندر جدوں درد ہوندہ سی آپ دی طبیعت جدوں خراب ہوندی سی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر میں نو فرماندے کہ قرآن پاک دیاں آخری صورتاں پڑھ کے میرے تے دم کر دے تاکہ میری طبیعت فرش ہو جائے. اما جان فرماندیاں نے پیغمبر دا اے علاج ہوندہ سی جڑے ویلے امام کائنات دی طبیعت علیل ہوندی سی میں قرآن پاک دیاں آخری صورتاں پڑھ کے دم کر دین دی تھے اللہ شفا دے دین دا. حضرات صحابہ کرام سفر جسن جڑے ویلے اس بستی آلے بندے نو مسئلہ بن گیا ہے جڑے ویلے وہ بستی آلہ بندہ جڑا انہاں دا چودھری سی لمبردار سی سردار سی جڑے ویلے وہ دا مسئلہ بنے اللہ پاک نے انہوں بھی شفا دی تھی قرآن دی برکت نال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. شیخ محترم جناب خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف فرمانے. زیارت انہوں دی کرو تے گل میری سنو گل میری سنو ادھر ویکھیا جی. ہاں جی برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ اگر تسی میرا ساتھ دے ہوگے تو میں کچھ گلاں کراں گا ورنہ چھڑ دیاں گا. کی خیال ہے؟ میرا گلہ بھی بچ جائے گا میرا موضوع بھی بچ جائے گا. کی خیال ہے؟ میں نہیں مطلب اپنا ٹائم نہیں پورا کرنا تھوڑی توجہ نالی گل کرنی ہے. ہاں جی برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے تے شفا دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیتا اللہ نے انہوں دے سردار نو شفا دے دیتی. قرآن شفا دا ذریعہ ہے لیکن یاد رکھے آجے جڑے ویلے تک قرآن کریم پڑھو گے نہیں اس وقت تک شفا نہیں ملے گی. شہد بھی شفا ہے شہد بھی شفا ہے. کدی کسی نے شہد نو گلے اندر لٹکا ہے کہ شفا مل جائے گی کسی نے نہیں کیتا آج تک کیونکہ لٹکان نال شفا نہیں لبدی.
کھان نال شفا لبدی ہے، جب تک قرآن کریم پڑھو گے نہیں شفا نہیں ملے گی۔ کدی ڈاکٹر نے سیرپ دیتا ہوئے کہ جاؤ انہوں استعمال کرو اللہ تو انہوں شفا دے گا، تے تساں اس سیرپ نو اپنے گلے نال لٹکا لیا ہوئے، نہیں یہ کدی نہیں ہویا۔ اللہ فرماندا ہے قرآن تواڈے بیماریاں دا علاج ہے، قرآن تواڈی روحانی بیماریاں دا علاج، جسمانی بیماریاں دا علاج، تواڈی ٹینشن دا علاج، تواڈی پریشانی دا علاج، تواڈی مصیبت دا علاج، تواڈے دکھاں دا علاج ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ شفا بھی تانوں قرآن چو لبے گی۔ اگلی گل تے غور کریا جے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تے تواڈے گھراں اندر رحمت بھی آئے گی، تے قرآن دے ذریعے نال برکت دا ذریعہ قرآن، شفا دا ذریعہ قرآن، رحمت دا ذریعہ قرآن۔ ذرا اگلے لفظاں تے غور کریا جے حق اور باطل نو سمجھن دا ذریعہ قرآن ہے، سچ تے کوڑ دے نکھیڑے کرن دا ذریعہ قرآن ہے۔ اگر تساں پتہ کرنا ہوئے حق کی ہے باطل کی ہے، توحید کی ہوندی ہے شرک کی ہوندا ہے، اگر تسی پرنا پتہ کرنا ہوئے ادب کی ہوندا ہے بے ادبی کی ہوندی ہے، اللہ فرماندا ہے قرآن ذریعہ ہے، تواڈے اکھاں نو کھول دے گا، حق سمجھ آ جائے گا، دودھ ہو جائے گا، پانی پانی ہو جائے گا۔ کتھے لکھیا ہوا ہے اللہ فرماندا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے قرآن فرقان بن کے آیا ہے، یعنی فرق کر دین والی کتاب۔ وقت تھوڑا ہے، خطیب پاکستان موجود نے، میں صرف قرآن پاک سنان دا ارادہ کر رہے ہیں۔ برکت دا ذریعہ قرآن، شفا دا ذریعہ قرآن، رحمت دا ذریعہ قرآن، حق اور باطل دے درمیان فرق کرن دا ذریعہ قرآن۔ اگلی گل دے غور کریا جے دل دا سکون چاہیدا ہوئے، بے قرار نو ختم کرنا ہوئے، بے چینو نہیں مکانا ہوئے، تے اللہ دا قرآن بے چینی دا علاج ہے، اللہ دا قرآن بے قراری دا علاج ہے۔ رات نو توانو نیند نہیں آندی، کروٹ بدل دیاں رات توڑی گزر جاندی ہے، تسی گولیاں بھی کھاؤ تاں بھی سکون نہیں آندا، لکھاں دے کماؤ تاں بھی توانو چین نہیں آ رہا۔ چین دا ذریعہ قرآن، سکون دا ذریعہ قرآن، بے قراری دا علاج قرآن ہے۔ یا اللہ کتھے لکھیا ہے اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون کتھوں لبنا ہے؟ ہاں جی کہندہ ہے موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرماندا ہے تیرے روح دی غذا میرا قرآن ہے۔ ایک اور بولیا کہندہ ہے عادی نہیں ہوں پیتا ہوں غم بھولانے کے لیے، جڑے ویلے بے چین ہو جاواں جڑے ویلے بے چین ہو جاواں شراب پی لینا میری پریشانی دور ہو جاندی ہے، بے چینی دور ہو جاندی ہے۔ میں کہنا گل ٹھیک کر رہے ہے، میں 100% دے نال متفق ہاں، کیونکہ جڑے ویلے بندہ شراب پی لوے او دی پریشانی ختم ہو جاندی ہے۔ گل دی ٹھیک ہے، تسی کہو گے او کیویں، او تانوں میں دساں کیویں۔ جڑے ویلے بندہ شراب پی لوے او دا پہلا نقصان ہے ہوندا ہے
انہا تذہب بے عقل الانسان، وہ دی عقل ختم ہو جاندی ہے جڑے ویلے عقل مک جائے، سوچ مک جاندی ہے جڑے ویلے سوچ مک جائے، ٹینشن مک جاندی ہے، پریشانی مک جاندی ہے۔ ایدہ مطلب ہے شراب نالے بندہ ہی پاگل ہو جاندہ ہے، ایدہ عقل ہی نہیں رہندا۔ شراب علاج نہیں بے قراری دا، موسیقی علاج نہیں بے قراری دا۔ کدی ازما کے ویکھو جڑے ویلے تسی ڈسٹرب ہو وضو کر کے قرآن پڑھیا کرو، جڑے ویلے توانو کوئی پریشانی لاحق ہوئے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ اللہ فرماندا ہے شراباں نو سکون سمجھن والے آ، موسیقی نو روح دی غذا سمجھن والے آ۔ خبردار خبردار خبردار، یہ تو انہوں پتہ ہے خبردار کیوں آیا ہے، کیوں آیا ہے خبردار؟ روڈ بن رہا ہوئے جتھے نہیں جانا اتھے بورڈ لگاؤں ہے خبردار، متبادل رستہ اختیار کریں، یہ دا مطلب ہے تُساں غلط رستہ لے آئے ہے۔ اللہ نے بھی انج فرمایا ہے خبردار خبردار خبردار، تُساں غلط رستہ استعمال کر رہے ہو شراب والا، تُساں غلط رستہ استعمال کر رہے ہو موسیقی والا، یا اللہ پھر کیڑا رستہ اختیار کریے؟ اللہ فرماتا ہے متبادل بذکر اللہ بذکر اللہ بذکر اللہ، متبادل رستہ اللہ دا ذکر والا یعنی اللہ دا قرآن۔ جڑے ویلے قرآن کریم پڑھ لو گے، سن لو گے، اپنے گھر اندر دیاں تلاوتاں کر لو گے، اللہ توڑی بے قراری ختم کر دے گا۔ میں پھر اپنی گل دہرانا، برکت دا ذریعہ قرآن، شفا دا ذریعہ قرآن، رحمت دا ذریعہ قرآن، حق باطل دے درمیان فرق کرن دا ذریعہ قرآن، تے پنجویں گل کیڑی ہے بے قراری دا علاج بھی اللہ دا قرآن۔ ذرا چھٹی گل تے غور کر، اگر کسے بندے نو ہدایت چاہی دی ہوئے، اگر کسے بندے نو جنت والا رستہ چاہی دا ہوئے، اگر کسے بندے نو صراط مستقیم چاہی دا ہوئے، اگر کسے بندے نو صحابہ والا رستہ چاہی دا ہوئے، اگر کسے بندے نو پیغمبر والا رستہ چاہی دا ہوئے، اگر کسے بندے نو انعام یافتہ لوگاں والا رستہ چاہی دا ہوئے، ہدایت چاہی دی ہوئے، راہ راستے آنا چاہندہ ہوئے، تے اللہ فرماندہ ہے قرآن نو پڑھ لو، قرآن نو سینے نال لا لو، قرآن نال پیار کر لو، میں اللہ دے بدلے تو انہوں ہدایت دے دیاں گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت دا ذریعہ کیڑی ہے؟ مولوی دی لکھی ہوئی کتاب نال ہدایت، بولو کسے دی بیعت ہون نال ہدایت، بولو کسے دے پیچھے چلن نال ہدایت، ہدایت لبے گی تے کتھوں لبے گی؟ بولو بولو۔ قرآن کسے ایک مسلک دی کتاب نہیں، یہ اللہ دی کتاب ہے، یہ شریعت دی کتاب ہے۔ جڑا جڑا قرآن نال تعلق بناوے اللہ انہوں ہدایت دے دیندہ ہے۔ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، جڑے ویلے قرآن پڑھو گے اللہ تو انہوں ہدایت نصیب کر دے گا۔ کتے لکھیا ہویا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے سن، ایک بندہ سامنے گزر رہا ہے جیندہ نا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ ہو۔ ادھر بیکھیا جی، آپ بیٹھے ہوئے نے صحابہ کرام لال، یہ مسلمان نہیں ہوئے حالے، صحابی نہیں بڑھے تے نبی علیہ السلام دی محفل چنگوزن آپ نے فرمایا عثمان ساڑھے نال بھی بہ جایا کر۔ جی اللہ دے نبی میں حاضر، آپ دے کٹھے آ کے بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام دے نال بیٹھ، مسلمان نہیں ہویا، بیٹھا ہویا ہے۔ اچانک میرے پیغمبر دے چہرے تے پسینے دے آثار تے پسینہ آن لگ گیا ہے۔ اے حیران ہو گیا، پہلی باری ویکھ رہا سی، پہلی باری پریشان ہو گیا، کہندہ ہے نبی دے یارو تواڈے نبی نو کی ہو گیا ہے؟ وہ بھی چپ، سارے خاموش۔ تھوڑی دیر دے بعد میرے پیغمبر نے پسینہ صاف فرمایا،
آپ نے فرمایا عثمان کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ دے نبی خیر تو ہے، تھوڑی طبیعت نو کی ہو گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کچھ نہیں، جڑے ویلے جبریل اللہ والوں قرآن لے کے آندا ہے اس ٹائم میرے پسینہ نکل جاندے نے، پیغمبر دے پسینے نکل جاندے نے، قرآن سنن نال ساڈی زندگی گزر گئی ہے، کدی ٹس تو مس نہیں ہوئے، رات ساری قرآن سننے ہاں، صبح دی نماز بھی نصیب نہیں ہوندی، قرآن سنن تو پہلے بھی ناپ تولے چ کمی کر دے ساں، قرآن سنن دے بعد بھی ناپ تولے چ کمی کر دے ہاں، قرآن سنن تو پہلے بھی ساڑھے پراواں نال ساڑھے صلح نہیں سی، قرآن سنن دے بعد بھی ساڑھے پراواں نال صلح کوئی نہیں، قرآن سنن تو پہلے بھی دھی بھین دا حق کھاندا ساں، قرآن سنن دے بعد بھی کھا رہے ہاں، قرآن تو پہلے بھی نشہ کردا ساں، قرآن سنن دے بعد بھی نشہ کر رہے ہاں، انج تا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پیغمبر تو جڑے ویلے قرآن آندا اللہ دے نبی پسینوں پسینہ ہو جاندے۔ اچھا اتنی بڑی عظمت والا کلام کہ تواڈے بھی پسینے نکل جاندے نے، اچھا اگر مہربانی ہو سکے مینوں تا سنا دیو او آیت کریمہ کیڑی ہے جیڑی ہونے جبریل دے کے گیا ہے تے تواڈا پسینہ نکل آیا ہے؟ اللہ دے نبی ذرا آیت کریمہ تا سناؤ۔ امام کائنات نے فرمایا سنے گا تو؟ جی اللہ دے نبی میں سنا گا۔ اے مسلمان نہیں سی، امام کائنات قرآن کریم دی آیت کریمہ پڑھ رہے نے، اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھ رہے نے، عثمان بن مظعون بیٹھے ہوئے نے، آپ فرما رہے نے ان اللہ، سورۃ النحل 14واں پارہ، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے آیت جبریل دے کے گئے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہدایت کتھوں لبدی ہے؟ ہدایت کتھوں لبدی ہے؟ بولو یار۔ حضرت عثمان کہندے نے میں سنی آیت کریمہ تے میں عرض کی تھی سونے ہو ہاتھ ودھا دے ہو تے کلمہ پڑھا دے ہو تے مسلمان بنا دے ہو۔ ایک واری سنی آیت، ایک واری اللہ نے مقدر تبدیل کر دیتے تے کلمہ نصیب کر دیتا۔ ہدایت دا ذریعہ کیڑی شے وے؟ بولو راہ راستے آ جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو نمازی بن جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو حلال خور بن جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو عزت دار بن جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو با ادب بن جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو موحد بن جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو متبع سنت بن جاؤ گے۔ یاری لا لو قرآن نال، پیار کر لو قرآن نال، اے قرآن نورانی شیشہ جیڑا رب دا راہ دکھاوے، جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سدھا جنت جاوے۔ پیار کر لو قرآن نال۔ میرا ارادہ ہے، میرے خیال ہے تھوڑا ارادہ کوئی نہیں، کی خیال ہے؟ قرآن نہیں سننا چاہتے؟ کوئی نظم شروع کر دیں پھر جاگ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، قرآن تے جڑی قوم نہ جاگے۔ ادھر ویکھے آجے ذرا، توجہ ہے نا انشاءاللہ۔ ہن تسی دسو برکت دا ذریعہ کیڑی شے ہے؟ قرآن۔ بولو جی، برکت دا ذریعہ کیڑی شے؟ کی خیال ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تے برکت اے تواڈے سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بولو، قرآن والے کدی بھوک نہیں مردے۔ ہاں جی، برکت دا ذریعہ سارے بولو گے تو میں تھوڑی جان چھڑاں گا نا جی، سارے بولو نا تاکہ بلوچ صاحب دیواری پھر ٹینشن نہ ہوئے۔ برکت دا ذریعہ کیڑی شے وے؟ بولو، شفا دا ذریعہ، رحمت دا ذریعہ، حق باطل دے درمیان فرق کرن دا ذریعہ، بولو، تے دل دے سکون دا ذریعہ، تے نمبر ہدایت دا ذریعہ، بولو۔ عثمان بن مظعون مسلمان ہو گئے جڑے ویلے بندہ قرآن نال یاری لا لوے اللہ دی دل دی دنیا تبدیل کر دینا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی ہے حضرت جبیر بن مطعم، بخاری شریف دی روایت، پہلی بھی تے اے بھی، کی نا ہے؟ جبیر بن
بولو مطعم بن عدی دا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر دے قیدیاں دے اندر شامل ہے. آپ نے فرمایا نو مسجد نبوی دے پلر دے نال بندے ہو. حضرت جبیر بنے ہوئے نے مسجد نبوی دے ستون نال نمازاں ہو رہی ہیں نمازاں ہو رہی ہیں. اے بنیا ہوئے ہے نبی کریم علیہ السلام نے مغرب دی نماز شروع کر دیتی. آپ مغرب دی نماز سورت تور پڑھ رہے ہیں. مغرب دی نماز اندر میرا پیغمبر سورت تور پڑھ رہے ہیں. امام کائنات پڑھ دیاں جڑے ویلے اس آیت کریمہ جائے ہم خلقو من غیر شیئن جڑے ویلے اس آیت کریمہ جائے حضرت جبیر کہندے نے میں پلر دے نال بنیا ہویا سا انج لگدا سی قادت ان تتیرا قلبی کہ میرا دل پھٹ جائے. انج لگدا سی جی میرا دل پھٹ جائے. پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہوں کیویں دل نہ پھٹے تے بندہ توجہ نال سن رہا ہوئے کیویں دل نہ پھٹے. حضرت جبیر کہندے نے میں مسلمان نہیں سا میں کلمہ نہیں سا پڑھیا اللہ دے پیغمبر دا قرآن میں سنے جڑے ویلے سورت تور سنیے میں نماز دے بعد عرض کی تھی سنے اور رسیاں کھول دے ہو رسیاں کھل گئیاں نے. حضرت جبیر سامنے آ گئے اتحیات دی حالت اندر بہ گئے. دو زانو ہو کے کہنے لگے سونے ہو کلمہ پڑھا دے ہو تے مسلمان بنا دے ہو. ہدایت دا ذریعہ قرآن طفیل بن عمر دوسی دی ہدایت دا ذریعہ قرآن. حضرت جبیر بن مطعم دی ہدایت دا ذریعہ قرآن. حضرت عمر دی ہدایت دا ذریعہ قرآن. تے وادی نخلائچ جنہ دی ہدایت دا ذریعہ قرآن. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اگے کی کہنے نے اسی قرآن سنے فائدہ کی ہوئے یہدی الى الرشد. قرآن سنن نال سانو راہ لب گئے قرآن سنن نال سانو ہدایت آ گئی ہے. ایدہ مطلب ہے اگے وہ ہدایت دا بھی مفہوم دس رہنے ہدایت دا معنی بھی دس رہنے. فآمنا بہی اسا ایمان لے آیا. اگے پھر ایمان دی بھی وضاحت کر رہنے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا آہدا. اسا قرآن سنے سانو ہدایت لب گئی ہدایت آئیے تے ایمان لب گئے ایمان آیا ہے تے سانو رب دی توحید دی سمجھ آ گئی. کی خیال ہے ہدایت کی تو لبنی ہے؟ بولو بولو گلاں بہت زیادہ نے. آخری گل سنے جے عزت دا ذریعہ ہے تا قرآن ہے. بولو عزت کی تو لبنی ہے؟ وہ بولو یار بندہ عہدے تے فائز ہوئے پیسہ پوسا بندے کو بہت زیادہ ہوئے عزت لب جانی ہے. کی خیال ہے؟ نہیں. عزت دا ذریعہ کیڑی ہے جے ایک گل سنو میری اکھ اندر اکھ پا کے تو سنا ماں. کی خیال ہے؟ سننا چاہتے ہو؟ سنو گے سارے. عزت دا ذریعہ کیڑی ہے؟ بولو ہن ویکھنا میرے والے. اگر تساں ایک گل غور نال سن لئی نا تسی سمجھ لو مہمان نوازی دا حق ادا کر دیتا ہے. میرے پیغمبر دے کول ایک نواں قبیلہ آئے تے آ کر کے کہن لگا سونے ہو نویں اسی مسلمان ہوئے ہوں تے ساڈا کوئی پیش امام منتخب کر دیو. اسی جس تے پیچھے نمازاں پڑھیے اسی بناواں گے تے رولا پوئے گا تسی آپ ہی بنا دیو ساڈا امام. تے سارے بیٹھے نے پورا قبیلہ بیٹھا ہے بڑے بڑے سردار چودھری ادھر ویکھیا جے سفید ریش بھی بیٹھے نے. ہن امام منتخب ہو رہے ہیں مسلح دا وارث. آپ نے سجے کھبے ویکھے آپ نے فرمایا تواڈے وچوں ہن غور نال سنیا جی تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جنوں اللہ دا قرآن یاد ہوئے. کی یاد ہوئے؟ آپ نے انج نہیں پوچھیا تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا انصاری ہوئے تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا مہاجر ہوئے. جزاک اللہ. تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا پیسے والا ہوئے تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا دنا زیادہ ہوئے تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا چودھری لمبردار ہوئے
نہیں نہیں نہیں، علماء موجود نے. آپ نے فرمایا تسا میرے تو امام لین آئے ہو، اے دسو تواڈے وچوں قرآن جانن والا کون ہے؟ میرے نبی کریم بار بار پوچھی جا رہے ہیں تے کوئی اٹھ بھی نہیں رہا. تے سارے دے وچوں توجہ ذرا، سارے دے وچوں ایک چھوٹی عمر دا بچہ کھڑا ہویا ہے. ستتن او سبتن سندن، جس دی عمر 6 سال، راوی نو شک ہے یا 7 سال، جس دا نام عمر بن سلمہ ہے. او کھڑا ہو کے کہندا ہے سونے بار بار پوچھی جا رہے ہو، میں وڈیاں دی عزت اندر چپ بیٹھا رہا، جدو کوئی جواب نہیں مل رہا میں کھڑا ہاں تے میں کہہ رہا مینوں رب دا قرآن بڑا یاد ہے. عمر کنی ہے؟ اس عمر دے بچیاں نو ساڑھے بچیاں نو کی یاد ہے؟ موٹو پتلو. ساڑھے بچیاں دی اس عمر بچیاں نو کی یاد ہے؟ نحوست یاد ہے، گالاں یاد نے. تے صحابی یہ چھوٹی عمر ہے کی یاد ہے انہوں؟ قرآن کی یاد ہے. آپ نے فرمایا اوہ تینوں آندہ ہے قرآن؟ جی. تے پیچھے کیوں کھڑا ہے؟ ادھر قریب آ جا. قرآن اللہ ہوئے تا پیچھے ہوئے تے دور ہوئے انج نہیں ہو سکتا، تو میرے قریب آ جا. آ گیا. آپ نے فرمایا کتھوں آندہ ہی؟ سونے او حفظ تو سورتن قضا، سورتن قضا، او فلانی سورت بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے. آپ نے فرمایا آندہ ہے؟ جی آندہ ہے. تے سنا جتوں دل کرے سن لو. آپ نے فرمایا سنا سارے لمبردار بیٹھے نے، چودھری بیٹھے نے. بچہ کھڑا ہو گیا، شروع ہو گیا، قرآن پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں. اللہ دے پیغمبر دے اکھاں میں جو آنسو آ رہے ہیں، آپ دی کانڈ تے رحمت دا ہاتھ پھیر رہے ہیں. جڑے ویلے میرے نبی پاک نے قرآن سن لے، آپ نے فرمایا قبیلے والے ہو جاؤ تساں امام لبن آئے سو، آج دے بعد تواڈے نمازاں دا مستقل امام عمر بن سلمہ ہوئے گا. اگلے جملے سن. عمر کنی ہے تے بن کی گیا؟ بن کی گیا. ادھر ویکھا جے، یہ میرے جملے ضائع نہ کرے جے. ادھر ویکھا جے، حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے جڑے ویلے امام لین آ رہے سان سارے اگے اگے سن تے میں پیچھے پیچھے سان. ہن جڑے ویلے واپس جا رہے نے سارے پیچھے پیچھے چل رہے نے تے سارے کولوں میں اگے اگے چل رہا. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. عزت دا ذریعہ قرآن ہے. اگر تساں اپنے سینے قرآن جا پاؤ. حضرت عامر کہندے نے میں چلا گیا، انہوں نے مصلی بچھایا، مسجد نہیں سی بنی آلے، نویں نویں مسلمان سن. میں نماز شروع کر دیتی. ادھر ویکھیا جے میرے جسم تے ایک چولا تے کرتا ہے. میں غریب جہاں بچہ ساں تے چولے تے کرتے دے تلے شلوار بھی نہیں تے پجامہ بھی نہیں. بچہ ساں تے چولے دا دامن بھی گھٹنیاں تو اوپر کھڑا ہوئے. انہوں نے کہا او امام صاحب نماز پڑھا. عزت مل گئی کہ نہ ملی؟ عزت دا ذریعہ ویکھو. نماز پڑھاؤ. حضرت عامر کہندے نے میں نماز شروع کر دیتی. جڑے ویلے میں رکوع تے سجدے دے اندر جاندا سا، ہوا دی وجہ تو کیونکہ چھت والی مسجد نہیں سی، اوپن ماحول وچ نماز پڑھ رہے سا، ہوا دی وجہ تو میرا قمیض تے کرتا میری کانڈ تے آ جاندا، تھلے شلوار تے پجامہ بھی نہیں سی. جڑے منافق سن وہ ہاسا کرن لگ گئے، کہن لگے ویکھو مسلمان دا امام. حضرت عامر کہندے نے میں سجدے چ پیا ہویا سا تے نال روئی جا رہا سا. چولا پاؤن نو نہیں اللہ نے امام بڑھا دیتا ہے، چولا پاؤن نو نہیں اللہ نے عزت تاج پوا دیتے نے. حضرت عامر کہندے نے میں روندا رہا. جڑے ویلے نماز میری مکمل ہو گئی، نماز دے بعد کی ہوئے میرے جماعتیاں نے رل کے چندہ کٹھا کیتا. بولو کی کٹھا کیتا؟ اے سنت دسن لگا ذرا ادھر ویکھیا جے کی کٹھا کیتا.
ہوں نہیں بولو گے تھوڑے گھاٹے دا سودا ہے کی اکٹھا کیتا کیڑی شے واسطے میرے چولے واسطے امام دے چولے واسطے امام دے چولے واسطے مقتدیاں چندہ کٹا کیتا بازار چلے گئے کپڑا لے کے آئے چولا میرے واسطے سلوایا تے جدوں سارے علاقے دے لمبردار مل کے مینوں چولا پوا رہے سن جیڑی خوشی مینوں اس دن آئی ہے زندگی دے اندر کدی نہیں آئی ہے اس واسطے میں کہہ رہا عزت دا ذریعہ بھی قرآن ہے جڑے ویلے بندہ قرآن کریم نو اپنے سینے نہ لا لوے اللہ کریم برکت عطا کر دیندا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میری جماعت دے ترجمان میرے محسن میرے بزرگ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالمنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے مولانا محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف فرمان ہے میں 5 7 8 فائدے تو انہوں دس چکے ہیں قرآن پاک نال تعلق بنان دے اگر تسی تعلق بناؤ گے تو انہوں برکت لبے گی رحمت لبے گی شفا لبے گی حق اور باطل دے درمیان فرق کرن دی بصیرت لبے گی اور تو انہوں اطمینان لبے گا اور تو انہوں ہدایت لبے گی اور تو انہوں عزت لبے گی اللہ اس پروگرام نو قبول فرمائے فضیلت الشیخ مولانا ابو سفیان سلفی صاحب انہاں دی انتظامیہ انہاں دا جامعہ انہاں دے طلباء برادران انہاں دی محنت نو اللہ قبول فرمائے علماء حقہ دی تشریف آوری نو اللہ مبارک بنائے جزاکم اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ المبین